برائٹ اسکن، گلوئنگ اسکن، یہ سب دیکھ کے ہمارے دماغ میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ کاش میرا رنگ بھی تھوڑا سا گورا ہوتا. تو آپ ہمیں بتائیے گا کوئی گورا ہونے کا مؤثر نسخہ. 2 چیزیں لینی ہے آپ نے. ایک ملتانی مٹی لینی ہے اور ایک سندل لینا ہے. اگر ہمارے اسکن پہ ایکنی بھی ہو تو ان محاسوں کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اس کا کوئی نسخہ؟ جب تک آپ کی جلد کے اندر وہ گندا خون جلد کے اندر شامل ہے وہ باہر نہیں نکلے گا، آپ دنیا جہان کے علاج کر لیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. آج کل کی جنریشن کی جو خوراک ہے اور جو روٹین ہے تو اس کی وجہ سے ہماری اسکن بہت جلدی لٹک جاتی ہے، رنکلز آ جاتے ہیں. اس کا کوئی اگر آپ کے پاس نسخہ ہے یا کوئی سولوشن ہے؟ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورتوں کو تو زیادہ ہوتی ہے کہ ہماری جلد خوبصورت رہے اور اس پہ بڑھاپے کے اثار نہ آئے. کہ جو ٹرینڈز آ گئے ہیں نئے کہ مائکرو نیڈلنگ ہو رہی ہے ہمارے بھووں پہ، ہماری آئی لیش ایکسٹینشنز ہو رہی ہیں. بچیاں جو یونیورسٹی یا کالج گوئنگ بچی ہیں وہ اپنی آدھی پاکٹ منیز اس پہ ضائع کر دیتی ہیں. تو اگر ان کو نیچرلی اچھا یا گھنے رکھنے کا کوئی طریقہ ہے، لمبے رکھنے کا کوئی طریقہ ہے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر. آپ نے کیا کرنا ہے، روغن ارین جس کو کسٹرائل کہتے ہیں وہ لے کے اس کو مالش کرنی، ہلکی ہلکی مساج کرنا. رات کو کر کے چھوڑ دیں، صبح اٹھ کے دھو لیں، اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا. السلام علیکم. کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنی مہنگی اسکن کیئر یوز کرنے کے باوجود بھی ہماری اسکن گلو کیوں نہیں کرتی، یا پھر بار بار اسکن ایشوز کیوں آ جاتے ہیں؟ انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم لے کر آئے ہیں صحت نیچرلز پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ تحریم فاطمہ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری حکیم عزیز الرحمان صاحب جو ہمیں بتائیں گے نیچرل طریقوں سے بیوٹیفل اور ہیلدی رہنے کے سیکرٹس. تو آئیے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ حکیم صاحب؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر. جی تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جینزی جو آج کل کی جنریشن ہے ان کی ویکنیس ہے گورا رنگ. آج کل ہم سوشل میڈیا کا جو دور ہے اس میں ہم سوشل میڈیا کھولیں، فلالیس اسکن، برائٹ اسکن، گلوئنگ اسکن، یہ سب دیکھ کے ہمارے دماغ میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ کاش میرا رنگ بھی تھوڑا سا گورا ہوتا. تو آپ ہمیں بتائیے گا کوئی گورا ہونے کا مؤثر نسخہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے دیکھنے والے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، آپ رنگت کو گورا کرنے کی طرف نہ جائیں، بلکہ انسان کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کی نیچرل بیوٹی اور جلد کی خوبصورتی کے ساتھ ہے. جو اللہ نے آپ کو کلر دیا ہے، جو فیس اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کو بہتر کیسے بنانا ہے. اب اس کے اندر ہم کیا کریں گے، بعض لوگ جا کے کوئی ایسے انجیکشن یا اللہ کی فطرت میں وہ غلط ملت چیزیں لے کے آگے سے بھی بدے نظر آتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی جلد کو خوبصورت کرنا ہے، اپنی جلد کو صحت مند رکھنا ہے. بالکل. ہم دیکھیں گے کہ ہمارا روزمرہ روٹین میں غذائیت کے ساتھ کیا ہمارا تعلق ہے. اگر آپ سارا دن اسی چکر میں ہیں کہ میں کوئی کریم لگا لوں یا میں کوئی ایسا فیس ماسک بنا کے لگا لوں تو میں ایسا ہو جاؤں یا ایسی ہو جاؤں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ کا سب سے پہلے جو آپ کا کام کرنے والا ہے، اگر آپ نے اپنی چہرے کو گلو دینا ہے، اپنے چہرے پہ رونق لانی ہے، دیکھنے والے کہیں کہ کیا بات ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابی تھے جن کا نام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رنگت کے کالے تھے. اور آپ یقین جانیں میں نے تاریخ اسلام میں پڑھا ہے جب ان کی شادی کے لیے پیغام دیا گیا تو عرب کے بڑے بڑے چودھریوں نے، عرب کے بڑے بڑے وڈیروں نے ان کو کہا کہ ان کو ہم رشتہ دیتے ہیں. ان کے پاس کیا تھا، جلد کی خوبصورتی انسان کے کردار کے ساتھ ہے، اس کے افکار کے ساتھ ہے، اس کی عادات کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو جلد پہ کوئی مسائل ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نیچرل طریقے کے ساتھ جو ہے طبی طور پہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں غذائیں دی ہیں، جو جڑی بوٹیاں دی ہیں، ان کے ساتھ ہم اپنی جلد کو بہتر کریں. میں آپ کو آج ایک بہترین وہ ٹوٹکا اور وہ نسخہ بتاؤں گا جو تمام مزاج پہ کام کرے گا اور چہرے پہ گلو لائے گا، سکن کو بھی بہتر کرے گا، آپ کی جلد کو بھی تر و تازہ رکھے گا. 2 چیزیں لینی ہیں آپ نے. ایک ملتانی مٹی لینی ہے اور ایک سندل لینا ہے. سندل کی لکڑ پوری دنیا میں اپنی مہک اور خوشبو کی وجہ سے مشہور ہے. اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں جو ہماری جلد کے لیے بہت بہتر ہیں. ان دونوں کو لے کے اس میں لیمن مکس کر لیں. اب آپ نے اپنی جلد دیکھنی ہے، اگر جلد کسی کی خشک ہے تو وہ اس میں دودھ ڈال لیں، اگر کسی کی جلد آئلی ہے پہلے خشک نہیں ہے تو وہ اس میں پانی ڈال لیں یا لیمن ڈال لیں. اس کا ماسک بنا کے صرف 25 سے
30 منٹ آدھا گھنٹے کے قریب آپ نے رات کو چہرے پہ لگانا ہے, صبح اٹھ کے دھو لیں, کوئی لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کی جلد بھی بہتر ہوگی اور رنگت میں بھی فرق آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہفتے میں ایک دفعہ لگانا ہے, روز لگانا ہے, یہ بتا دیجیے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ روز کن کو لگانا چاہیے. ہمارے معاشرے میں الٹ کام ہو رہے ہیں. جو مرد حضرات سارا دن دھوپ میں پھرتے ہیں, باہر اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے نکلتے ہیں, جن کو فیس کے اوپر کافی مسائل آتے ہیں, ان کو تو روز لگانا چاہیے, وہ بیچارے لگاتے ہی نہیں. اور جو ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں گھر بیٹھی ہیں جن کو روز ضرورت نہیں ہے, اگر روز لگا لیں تو فبیہ, نہیں تو ایک دن چھوڑ کے لگا لیں, انشاءاللہ اس کا نقصان کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے رنگ گورا ہو سکتا ہے ہمارا. رنگ گورا تو جو اللہ نے بنایا وہی رہے گا, لیکن اس کے اندر روب آئے گا, آپ کی سکن پہ تر و تازگی آئے گی, گلو آئے گا, خوبصورت لگے گی وہ. ٹھیک ہے. اچھا ہمیں بتائیے گا کہ اسکن تو چلیں آپ نے ہماری گلو کروا دی ہے اس نسخے سے, لیکن اس کے ساتھ اگر ہمارے اسکن پہ ایکنی بھی ہو تو ان محاسوں کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اس کا کوئی نسخہ؟ دیکھو بیٹا, اس کے لیے سب سے اچھا نسخہ جو طب قدیم سے چلا آ رہا ہے, جس سے ہم آج فراموش کر چکے ہیں, چھوڑ چکے ہیں, اور اپنی جلد ہم نے بگاڑ بیڑا غرق کر کے رکھ لی ہے. طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہکار نسخہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آ رہے تھے تو فرشتوں نے بھی یہ کہا کہ آپ اپنی امت سے جا کے کہیں کہ وہ حجامہ کروائیں. طب قدیم کے اندر محاسے, کیل, ایکنی, دانے, دھبے, چہرہ خراب ہو جاتا ہے غلط ملط کریمیں لگانے کی وجہ سے. آپ نے ایسی چیزیں اپنے جلد پہ اپلائی کی ہیں جن سے جلد کا پہلی کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. جب تک آپ کی جلد کے اندر وہ گندا خون جلد کے اندر شامل ہے وہ باہر نہیں نکلے گا, آپ دنیا جہان کے علاج کر لیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. میں نے بہت ساری بچیوں کو, اپنی بیٹیوں کو میرے مطلب پہ آئی ہیں, میں نے حجامہ کیا. 3 سیکشن کرنے پڑتے ہیں, 3 مرتبہ آنا پڑے گا 15 دن کے بعد یا مہینے کے بعد. اللہ کی قسم وہ اتنی خوش ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. حجامہ کیا ہوتا ہے؟ حجامہ سنت ٹریٹمنٹ ہے. حجامہ اب تو جدید چیزیں آ گئی ہیں. یہاں ہم ایک کپنگ کرتے ہیں, کپنگ کرنے سے پہلے یہاں ہم آپ کے چہرے پہ لگائیں گے زیتون کا آئل, اس کے بعد کپنگ کریں گے اور ہلکے ہلکے جو ہے نا ایک کٹ لگاتے ہیں جس پہ صرف پہلی آپ کی جلد, اور اس میں جو ہے وہ کوالیفائڈ حکیم ہو, وہ جو طبیب ہے وہ تجربہ کار ہو. چاہے اگر زیادہ ٹک لگ گیا یا نشان زیادہ لگ گیا تو وہ ختم نہیں ہوں گے. جو ہم کرتے ہیں, ہمارے پاس جو بچیاں آئی ہیں جن کے چہرے پہ بچوں کے پمپل, ایکنی, مہاسے اور سکن کے اندر گڑے پڑے ہوتے ہیں, وہ انہوں نے دانے کو دبا کے وہاں وہ گڑا چھوٹا سا بن جاتا ہے. اللہ کی قسم وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اس کی ٹریٹمنٹ بہترین حجامہ ہے. حجامہ دنیا کی سب سے بہترین ٹریٹمنٹ ہے. اور میں نے پڑھا کہ پہلے زمانوں میں, آج کل دلہن تیار کرتے ہیں تو ہم اس کے اوپر کریم میں یہ وہ, پہلے زمانوں میں جب جس بچی کی شادی ہونی ہوتی تھی نا, وہ 2-3 مہینے پہلے یہ حجامہ کرواتی تھی. اور حجامہ سے کیا ہوگا, جو خون یہاں پڑا ہوا گندا خون, جب وہ آپ کا خون نکلے گا, نیا خون یہاں آئے گا, وہ جو گلو آئے گی, وہ جو تر و تازگی آئے گی, وہ جو چہرے پہ ایک نکھار اور روب آئے گا, وہ دنیا کی کسی کریم سے نہیں آگا, وہ حجامے کے ساتھ ہے. کسی اچھے کوالیفائڈ طبیب سے حجامہ کروائیں. اس کے بعد اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پھل کی قسمیں کھائی ہیں اور اس سے شجرہ مبارکہ کہا ہے, ایک مبارک درخت. اور جامع ترمذی کے اندر روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کا آئل ایکسٹرا ورجن جو کھانے والا ہے اسے کھاؤ اور اپنے جسم پہ لگاؤ. یہ بہترین ٹریٹمنٹ ہے, کوئی لمبے چوڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حجامہ کروائیں, حجامہ کے بعد آپ مستقل اس پہ کچھ عرصے تک روغن زیتون لگائیں, اللہ کے فضل سے آپ صحت یاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے حکیم صاحب. اچھا مجھے بتائیے گا, یہ جو آپ نے حجامہ کا پروسیجر بتایا یہ پینفل پروسیجر ہے؟ نہیں بیٹا, آپ اگر ڈرتے رہیں گے تو پینفل ہوگا, ہلکی پھلکی ہوتی ہے. آپ نے کبھی خون ٹیسٹ کروایا؟ جی. کتنی پین ہوتی ہے؟ نہیں, بس اتنی سی ہوگی. لیکن حجامہ کرنے والا طبیب کوالیفائڈ ہو. آج بہت سارے لوگ حجامہ سینٹر بنا کے بیٹھے ہیں جن کے پاس کوئی سند نہیں ہے, کوئی ڈگری نہیں ہے, وہ بیڑا غرق کرتے ہیں. حجامہ جو کوالیفائڈ طبیب ہے 3 سے 4 دن کے اندر آپ کے چہرے پہ وہ نشان ختم ہو جاتے ہیں گارنٹی کے ساتھ. جی بالکل. اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں, ہمیں بتائیے گا یہ جو آج کل کی جنریشن ہے
پچھلی نسلوں میں تو یہ چلتا آ رہا تھا کہ عورتیں بوڑھی بھی ہو جاتی تھیں تو ان کی غذائیں ایسی تھیں کہ ہماری اسکن گلو کرتی ہوتی تھی اور اس طرح کے مسئلے نہیں تھے, اسکن ایشوز نہیں تھے. لیکن آج کل کی جنریشن کی جو خوراک ہے اور جو روٹین ہے تو اس کی وجہ سے ہماری اسکن بہت جلدی لٹک جاتی ہے, رنکلز آ جاتے ہیں. اس کا کوئی اگر آپ کے پاس نسخہ ہے یا کوئی سولیوشن ہے تو وہ ہماری عوام کو ذرا بتائیے گا. جی بیٹی, اس کے لیے بہت اچھا سا نسخہ ہے, سمپل سا ہے, کوئی بہت زیادہ وہ مہنگا بھی نہیں ہے, لیکن اس کو آپ ایک عرصے تک اس کو استعمال کریں گے. سب سے پہلی چیز, ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورتوں کو تو زیادہ ہوتی ہے, کہ ہماری جلد خوبصورت رہے اور اس پہ بڑھاپے کے اثار نہ آئیں. جی, اس کے لیے آپ کو غذائیں اچھی رکھنی پڑیں گی. سب سے پہلے آپ اپنے جگر کا خیال رکھیں. جگر جس نے خون فلٹریشن کر کے پورے جسم کو خون کی سپلائی دینی ہے, جگر خراب نہ ہونے دیں. اگر جگر آپ کا تندرست ہے تو آپ کی جلد بھی ٹھیک ہے. جگر, معدہ, ان کو آپ تندرست رکھیں. اس کے ساتھ آپ نے, میں ایک نسخہ جو ہم عرصہ دراز سے اپنے مطلب پہ بنا رہے ہیں, دے رہے ہیں, اور اس کے فائدے بھی ہیں. 2 پھل ہیں جو ہمارے پاک و ہند کے اندر عام ملتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں برگد, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں بوڑ, پیپل, بوڑ, اور ایک پیپل ہے. برگد پیپل کو کہتے ہیں, بوڑ کو کہتے ہیں, اور پیپل کا پھل الگ. پیپل کا پھل اور برگد, بوڑ کا پھل, یہ خوبصورت, آپ انہیں اگر دیکھیں جب یہ تازہ درخت سے گرتے ہیں تو بالکل خوبصورت, اتنے خوبصورت, ایسے جیسے خون کے بھرے ہوئے ریڈ ہوتے ہیں. یہ دونوں پھل لے کے خشک پنساریوں سے مل جاتے ہیں, لیکن بہت لمبے عرصے سے نہ پڑے ہوں. ان کو آپ لا کے ان کے اندر صرف آپ نے کیا کرنا ہے, اگر آپ 100 گرام ان کو لے لیتی ہیں, 100 گرام, 200 گرام ہو گیا, 3 حصے اس میں مصری ڈال دیں, دھاگے والی 3 حصہ مصری ڈال کے ان کو پیس لیں. یہ پاؤڈر بن جائے گا. اس کے اگر اندر آپ نے خوشبو پیدا کرنی ہے تو 10-15 الائچیاں ڈال لیں بس. بہترین اور بہت اچھا ذائقے والا. ہمارا مشہور ہے کہ طب یونانی کوڑی کسیلیاں دوائیاں دیتے ہیں, لوگ کھاتے نہیں. یہ بڑا زبردست نسخہ ہے. اس کو لیں, 1 چمچ عصر کی نماز کے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ اسے کھائیں. آپ کی کیلشیم, وٹامن, اس کے اندر سارے وٹامنز ہیں, کیلشیم وغیرہ اس کے اندر ہے. اللہ کی قسم, یہ ایک لمبے عرصے تک اگر آپ استعمال کرتے رہیں تو مرد ہو یا عورت ہو, اس پہ بڑھاپے کے اثار نہیں آئیں گے. دوسرا, اگر جلد لٹک گئی ہے, جلد لٹکنا شروع ہو گئی ہے, وہ باڈی کا کوئی بھی پارٹس ہو, تو آپ نے 2 چیزیں لینی ہیں. یہ بھی ہمارا طب قدیم کا بہت پرانا نسخہ ہے, صدیوں سے چل رہا ہے, اور بہت سارے لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا. اچھا, مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس میں اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں, کیونکہ نیچرل ہے, آرگینک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے لینا ہے انار. جی, انار کھانے کے بعد اس کا چھلکا آپ سنبھال لیں, بہت قیمتی ہے. بہت سارے امراض پہ ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں. انار کے چھلکے کو آپ بالکل فائن پاؤڈر کر لیں, باریک اچھی طرح. اس کے اندر صرف آپ نے انڈے کی زردی نہیں ڈالنی, انڈے کی سفیدی ڈالنی ہے. زردی نکال دیں, سفیدی ڈال لیں. یہ مرم ٹیپ نا ایک بن جائے گا. اس کو آپ چہرے پہ لگائیں یا باڈی کے کسی بھی حصے پہ لگائیں. رات کو لگا لیں, دن کے کسی حصے میں لگا لیں. اور خصوصاً خواتین کے جو صنف نازک ہے, چیسٹ ہے, ان کا پرابلم بہت آ جاتا ہے, اس کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھا شاندار نسخہ ہے. اس کو لگا کے آپ ذرا اس کو ٹائٹ کر کے باندھ لیں کچھ ٹائم کے لیے, 1 گھنٹہ کے لیے, آدھا گھنٹہ کے لیے. جسٹ 1 ہفتے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر کیسی شفائی تاثیر رکھی ہے. آپ کی وہ لٹکی ہوئی جلد بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی شفائی حیرت انگیز چیزیں رکھی ہیں ان کے اندر کہ وہ آپ کو ایسا رزلٹ ملے گا, آپ حیران ہو جائیں گے, جیسے بندہ جوان ہو گیا. اور ساتھ وہ لمبے عرصے تک 2-4 مہینے کھائیں, اس کے بعد کچھ دیر کے لیے بند کر دیں, پھر کھائیں. اللہ کی قسم, جن خواتین کو میں نے بتایا ہے, جنہوں نے کھایا ہے, ان کو شاندار رزلٹ ملا ہے اس کا. تو اس سے ہماری جھریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور کسی بوٹاکس یا فلرز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. بیٹا, میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھنے والوں کے لیے بھی ہے کہ سب سے پہلے آپ کا جگر بہترین ہونا چاہیے, جگر بیمار نہ ہو, معدہ ٹھیک ہو, تاکہ اندر جو آپ کی غذا ہے, جو آپ کھا رہے ہیں نا, وہی باہر نظر آئے گا. پروٹین لیں, اچھی چیزیں لیں, جس سے آپ کی جلد بہتر رہے, وہ چیزیں لیں. مچھلی ہے, انڈا ہے, پروٹین ہے, دالیں ہیں, فائبر ہے, ان چیزوں کا کثرت سے استعمال رکھیں. اور تلی ہوئی چیزیں,
اور بازاری کھابے اس سے ذرا پرہیز کریں. اچھا مجھے یہ چیز بتائیے گا، آج کل کے جو ٹرینڈز آ گئے ہیں نئے کہ مائکرو نیڈلنگ ہو رہی ہے ہمارے بھووں پہ، ہماری آئی لیش ایکسٹینشنز ہو رہی ہیں، بچیاں جو یونیورسٹی یا کالج گوئنگ بچی ہیں وہ اپنی آدھی آدھی پاکٹ منیز اس پہ ضائع کر دیتی ہیں. تو اگر ان کو نیچرلی اچھا یا گھنے رکھنے کا کوئی طریقہ ہے، لمبے رکھنے کا کوئی طریقہ ہے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریے گا. اس کے لیے بہترین نسخہ ہے. ہم اس کو اپنی طب یونانی کے اندر کہتے ہیں روغن ارنڈ. روغن ارنڈ. ارنڈ کا بیج اگر آپ دیکھیں نا سنہری کلر میں اتنا خوبصورت ہوتا ہے، بہت خوبصورت بیج ہے. اس کا آئل نکلتا ہے جو بازار میں کئی دواخانے یہ بناتے ہیں روغن ارنڈ کے نام سے، کسٹر آئل کے نام سے. کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا. دیکھیں ہمارے جو نسخے ہیں نا یہ بتدریج کام کرتے، فوری رزلٹ نہیں ہے. یہ ایسا ایسا بیماری کو ختم کرتے ہیں، مستقل ختم کرتے ہیں. اور یہ روز نہیں، آپ نے نہیں کرنا، مطلب کچھ دن کرنا ہے، مہینہ 1.5 مہینہ، اس کے بعد آپ نے چھوڑ دینا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، روغن ارنڈ جس کو کسٹر آئل کہتے ہیں وہ لے کے اس کو مالش کرنی، ہلکی ہلکی مساج کرنا ہے. بس رات کو کر کے چھوڑ دیں، صبح اٹھ کے دھو لیں، اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور آئی لیشز پہ بھی یہی ہم نے پروسیجر کرنا ہے، اس سے ہمارے جو پاکٹ منی ضائع ہو رہی ہیں ایکسٹینشنز پہ وہ بچ جائیں گے. سستا فارمولہ ہے میرا خیال میں، 100-150 روپے کی شیشی سے آپ کا مہینہ آرام سے زیادہ ہی نکل جائے گا. اچھا ہمارے اسکن کو تو آپ نے گلو بھی کرا دیا، ہماری ایکنی بھی ختم ہو گئی آپ کے نسخوں سے، لیکن یہ جو ہماری چھائیاں آ جاتی ہیں، فریکلز آ جاتے ہیں، چھائیاں آ جاتی ہیں، چہرے پہ نشان رہ جاتے ہیں، ان کا کوئی اگر نسخہ بتا دیں ہماری عوام کو. جو ہے یہ بیٹا دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کا جگر کی وجہ سے ہوتا ہے. جی. فیٹی لیور ہو گیا ہے، جگر پہ چربی آ گئی ہے، یا جگر کا افعال سست ہو گئے ہیں، جگر صحیح خون کو فلٹریشن نہیں کر رہے، تو اس کی وجہ سے چہرے پہ یہ بدنما چھائیاں آنا شروع ہوتی. اور بعض خواتین جو ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، جب بچے کی ڈلیوری کے بعد، پیدائش کے بعد، اس کے بعد بھی یہ مسئلہ آ جاتا ہے، بہت زیادہ نمایاں ہوتا ہے. اچھا حکیم صاحب، ہمیں جو چہرے پہ ہمارے چھائیاں آ جاتی ہیں ان کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ بتائیے گا. جی بیٹا، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے جگر کی اصلاح کرنی پڑے گی. جی. اگر خون جگر جو ہے فلٹریشن صحیح نہیں کر رہا، جگر کا کام سست ہو گیا ہے، اس کے افعال سست ہیں، تو چہرے پہ چھائیاں، چہرے پہ آپ دنیا جہان کے نسخے لگا لیں، فائدہ نہیں ہوگا. اپنے جگر کی اصلاح کریں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی 2 وجہ ہے. ایک تو آپ کے جگر کی وجہ سے، دوسرا اکثر میں نے اپنی بیٹیوں کے، بہنوں کے دیکھا ہے کہ جب بچے کی ڈلیوری کے بعد جی. ان کے چہرے پہ زیادہ چریاں اور یہ چھائیاں آ جاتی ہیں اور 2 کلر ہو جاتے ہیں. جی. اس کے لیے بہترین حل ایک تو یہ ہے کہ آپ رات کو، اناب آتا ہے ایک پھل، بیر کی طرح ہوتا ہے، ریڈ کلر کا، بڑا خوبصورت ہوتا ہے اناب. 10-12 دانے اناب کے لیں، 1 کپ لے لیں بڑے والا مگا جس کو ہم کہتے ہیں. جی. اس میں آپ نے ڈالنا ہے ارک گوزبان. ارک گوزبان. اگر ارک میسر نہیں ہے، آپ نہیں جیسے آپ تو پانی ڈال لیں، رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے وہ اناب نکال کے کھا لیں، اس کی گٹھلی پھینک دیں اور پانی پی لیں. بہترین نسخہ. نمبر 2، اگر آپ کا جگر خراب ہے، جگر کا مسائل ہیں، جی، تو میں لمبا نسخہ نہیں بتاتا، چونکہ میں نے جب سے میں اپنا مطلب کر رہا ہوں، میں نے نہ تو میں کسی دواخانے کا نمائندہ ہوں، جو بات سچی ہے وہ میں بتاتا ہوں. کرشی والوں کا آتا ہے اکسیر جگر، ایک کرشی والوں کا، کرشی دواخانے کا ہمارے پاکستان کا بہترین دواخانہ ہے، نیچرل دواخانہ ہے، طب یونانی کے اصولوں کے مطابق یہ بناتے ہیں. کرشی کا ایک سیرپ آتا ہے جس کا نام ہے اکسیر جگر. اگر کوئی سیرپ نہیں پینا چاہتا تو اس کی ٹیبلٹ بھی آتی ہیں. میں زیادہ تر سیرپ ہی ریکمنڈ کرتا ہوں کہ سیرپ جو اندر جا کے فوری حل ہو جاتا ہے. ہمارے حکیموں کے ٹیکے جو ہے نا وہ سیرپ ہیں. اکسیر جگر آپ لیں، 1 ٹی اسپون. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. اگر تو بچے چھوٹے ہیں، 13 سال کی بچی ہے یا بچہ ہے تو وہ آدھا چمچ لے، اور 13 سال سے اوپر جو ہے، 13 سال سے لے کے 30 سال تک وہ جو ہیں 1 چمچ لے لیں. 13 سے چھوٹے جو بچے ہیں ان کو آدھی چمچ. جو 30 سے 60 تک ہیں وہ بڑا ٹیبل سپون 1 چمچ صبح شام لیں. یہ جگر آپ کا بہتر ہو جائے گا. دوسرا، میں نے بہت سارے اپنی مریض آنے والے مطلب پہ خواتین کو یہ نسخہ بتایا، انہوں نے استعمال کیا اور اللہ کی فضل سے فائدہ بھی ہوا. ایک آتا ہے جیفل، جو ہمارے مسالوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. جی بالکل. جیفل کو آپ توڑیں تو اس کے اندر سے مغز نکل آئے گا. اس مغز کا آپ نے بالکل باریک ریفائن پاؤڈر کر لینا ہے. 1 چمچ وہ لے لیں مغز،
اور اس میں آپ مناسب شہد ڈال لیں, چھوٹی چمچ ڈال لیں, تھوڑا سا زیادہ ڈالنا ہے زیادہ ڈال لیں, اس کا پیسٹ بنا لیں, اس کو پورے چہرے پہ ماسک کر لیں آدھا گھنٹہ 25 منٹ. اللہ کے فضل سے شہد جس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ پوری انسانیت کے لیے شفا ہے, یہ جیفل مل جائے گا, اس کے اندر ایک شفائی تاثیر اللہ نے رکھی. آپ 10-15 دن کے اندر دیکھنا کہ وہ غائب ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ روز ڈیلی لگانا ہے؟ ڈیلی لگانا ہے. ٹھیک ہے, کچھ عرصہ لگائیں پھر چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, تو اس سے ہماری چھائیاں پرماننٹلی ختم ہو جائیں گی. ایک تو جگر, پہلے اس کی جگر کی اصلاح, اچھی جگر لیں, اور یا پھر 3 مہینے کورس کر لیں, تھوڑا سا کڑوی دوائی ہوگی. میں نے بہت سارے, میں خواتین کو جانتا ہوں, میں نام نہیں لے رہا ان کا, ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کے یہ چہرے کی خوبصورتی کا راز کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے گروسری میں نا ہر مہینے 3 سے 4 بوتلیں آتی ہیں صافی کی, ہمدرد والوں کی صافی, کرشی کا بھی ہے مصفی کے نام سے, اجمل کا کرشی کا مصفین کے نام سے ہے, اجمل دواخانے کا مصفی کے نام سے. بہت شاندار رزلٹ ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ ہمارے مسلمانوں طبیبوں نے بنایا, ہم ادھر غور نہیں کرتے. 3 مہینے اگر کوئی آدمی یا بچہ بچی ہر سال پی لے, 3 مہینے اپنا خون صاف کر لے, اس کے کبھی چھائیاں آئیں گی نہیں چہرے پہ, اور اسکن بھی گلو کرے گی نیچرلی, کوئی اسکن ایشوز بھی نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, جگر کا تعلق ہمارے اسکن سے ہوتا ہے, اگر جگر ٹھیک ہے تو ہماری اسکن گلو کرے گی. خون کی صفائی جگر نے کرنی ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ جانتے ہی ہیں جو ہماری آج کل کی جنریشن ہے, جین زی ہیں, فون پہ لگے رہتے ہیں ساری رات یا پڑھتے رہتے ہیں, مصروف ہوتے ہیں. ہماری روٹین ہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رات کو سونے کا نظام بنایا, ہم نے اس کو الٹ کر دیا ہوا ہے. ہم صبح کے 5-6 بجے سو رہے ہوتے ہیں, پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری اسکن کا گلو تو چلا ہی گیا, اس کے ساتھ ساتھ ہماری آنکھوں کے نیچے جو ہلکے آ گئے ہیں, ڈارک سرکلز آ گئے ہیں, انہوں نے کام بہت خراب کیا ہوا ہے. تو ان کا کوئی حل بتائیے گا ہمیں. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نیند پوری کریں. جی, میں اپنے اکثر مریضوں کو بٹھا کے یہ بات سمجھاتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, ہم نے دن کو جاگنے کے لیے بنایا, کام کرنے کے لیے, اس میں جاگیں آپ. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, رات سونے کے لیے بنائی. جب تک رات نہیں سوئیں گے, صرف آنکھوں کے نیچے ہلکے کی بات نہیں ہے, آپ کا سارا بدن ہی ڈسٹرب ہو جائے گا, بیماریوں کی اماج گاہ بن جائیں گے آپ. آپ کوشش کریں رات کو سوئیں. جو میرے سننے والے, مجھے دیکھنے والے جن کی ڈیوٹی رات کو ہوتی ہے, وہ کوشش کریں کہ رات کے کچھ حصے میں لازمی سوئیں تاکہ ان کی نیند. اس کے آگے فوائد کتنے ہیں, طب جدید نے تو اتنی لمبی اس کی تفصیل جاری کر دی ہے. رات کو آپ سوتے ہیں تو یہاں سے فلاں کیڑا نکلتا ہے, وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. یہ چیزیں بالکل ہیں جو طب قدیم کی ریسرچ چاہیے. پہلی بات تو رات کو سوئیں. دوسرا یہ ہے, اس کا ایک آسان حل ہے. اگر آپ کی نیند پوری ہے تو پھر آپ دیکھیں آپ کا جگر بھی ٹھیک. اس میں سب سے بڑی بات, جن کے ایک تو ہے کہ ہلکے پھلکے ہیں, ایک کے بالکل نیچے یہ جلد سیاہ ہونا شروع ہو جاتی ہے, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بواسیر ہوگی, یا ان کا معدہ خراب رہ رہا, یا ان کی آنتیں بھی خراب, آنتوں کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے. پوری آنکھیں اوپر سے بھی بلیک ہو جاتی ہیں, نیچے سے بھی. ان کا معدہ اور آنتوں کا مسئلہ ہے. وہ اپنی معدے کی اصلاح کریں, آنتوں کو ٹھیک رکھیں, رات کو جلدی سوئیں, رات کا کھانا جلدی کھائیں. اس کے علاوہ اگر وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں, تھوڑا بہت مسئلہ آ جاتا ہے کہ یہاں وہ آ گیا ہے, سرکل بن گئے ہیں اور دھبے بن گئے ہیں, کرنا کیا آپ نے 3 پوٹلیاں بنانی ہیں. سفید کپڑا لیں, آملے کا پتہ آپ کو, جی آملے کے اندر سے گٹھلی نکال دیں, اس کا پاؤڈر لے لیں, گٹھلی نکال کے خشک آملے کا, چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں بنا لیں 3, اتنی. آپ نے ارکے گلاب کے اندر رکھ لینی ہے, ارکے گلاب کے اندر رکھنی ہے, اور 10 سے 15 منٹ آپ نے لیٹ جانا ہے. آنکھیں بند کر کے ایک پوٹلی نکالنی ہے, اپنے آنکھوں پہ رکھ لینی, دوسری پوٹلی بھی رکھ لینی ہے. اس طرح کھیرے کا بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ زیادہ اچھا ہے. ارکے گلاب, اس کے اندر وہ پوٹلیاں بنا کے رکھ دیں, جس کے اندر آپ نے آملہ ڈالا. آملہ میں وٹامن ای بہت زیادہ ہوتی ہے, اس میں وٹامن ای بہت زیادہ, اور ای کے ساتھ ہی ہماری جلد کی جو ہے نا شائننگ آتی ہے. تو یہ طبی طور پہ بھی بہت اچھا ہے. آپ اس کو کھائیں بھی, اور اس کے بعد آملے کا پاؤڈر کھانا بھی ہے صبح, اس میں مصری ڈال کے آپ بنا لیں, اس سے بھی آپ کی وٹامن ای پوری ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ارکے گلاب کے اندر اس کی پوٹلیاں رکھ دینی ہیں, 10 منٹ ایک 2 تیسری پوٹلی ہے, پھر اس کو لے لیں,
10-15 منٹ روز کریں, اللہ کی فضل سے 1 ہفتے کے اندر آپ دیکھیں گی آنکھوں کی بینائی بھی بہتر ہوگی, آنکھوں کے اندر سے پانی آنا بند ہوگا, جو کہتے ہیں ہماری آنکھوں میں الرجی رہتی ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی, اور یہ جو ہے نا سیاہ دھبے یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اچھا, اس کے ساتھ ہمارے جو منہ کا کلر ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہمارے پاؤں کا کلر بالکل ڈفرینٹ ہے, ہاتھوں کا اور کمپلیکشن ہے. تو اگر فیس کی کمپلیکشن جو ہے وہ فیئر ہے تو جو ہاتھ ہیں وہ ایک کمپلیکشن ڈارک ہیں, پھر پاؤں ہیں وہ 2 کمپلیکشن ڈارک ہیں. تو کوئی ایسا نسخہ ہمیں بتائیں جو ہماری پوری باڈی کا رنگ ایک جیسا ہو جائے. اور مجھ سے پہلے میں دعوے سے کہوں گا کہ یہ نسخہ کسی نے نہیں بتایا گا. جی, آپ کے سر سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جلد کے مسائل آپ چاہتی ایک جیسا کلر ہو. میں نے پہلے کہا ہے کہ کلر کے نہ جائیں, اپنی جلد کی حفاظت کریں. آپ کی جلد تر و تازہ رہے, اس کے اندر شائننگ ہو, جو اللہ نے آپ کو کلر دیا ہے اس میں بہتری آتی ہے ضرور محنت کرنے سے. اب میرے دیکھنے والے کہیں گے کہ سب تسی نسخہ کیوں نہیں اپلائی کیتا, میں نے ابھی نہیں کیا. ایک بڑی مشہور کہاوت ہے, چراغ تلے اندھیرا, آپ نے سنی؟ چراغ لوگوں کو روشنی دے رہا ہے خود, میں نے اپلائی نہیں کیا, لیکن نسخہ پکا ہے. ایک ایسی کتاب میرے پاس ہے جو مجھے بس کہیں سے ملی ہے, وہ کلمی کتاب ہے, اس کے اندر میں نے پڑھا ہے اور میں نے کچھ مریضوں پہ اپلائی کیا ہے. یہ 3 مہینے یا 6 مہینے استعمال کرنا ہے. جی. اچھا, سب سے پہلے یہ میں پورا فارماکوپیا آپ کو جلد کے حوالے سے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب ہیں, لیکن ایمانداری کے ساتھ آپ نے کرنا ہے, 3 مہینے کم از کم کریں. سب سے پہلے آپ نے ایک کھانے والی دوائی بنانی ہے, گھر خود ہی بنانی ہے. اس میں آپ نے کیا لینا ہے, آپ نے لینا ہے 50 گرام سونف, عام چیز ہے مل جاتی ہے, بلکہ ہماری کچن میں ہی پڑی ہوتی ہے. بالکل. 50 گرام الائچی, جس کو ہم سبز الائچی خرد بھی ہم طبی زبان میں کہتے ہیں, چھوٹی الائچی 50 گرام وہ لے لیں. 2 چیزیں ہوں گی. اور تیسری چیز لینی ہے گلاب کی پتیاں. ایک پورا گلاب پھول ہوتا ہے نا, اس کی پتی الگ الگ کر کے, چاہے وہ سفید ہو ریڈ ہو کوئی بھی ہو, گلاب کی پتیاں لینی ہے الگ الگ کر کے, پتی ہو اس کا پورا گلاب نہ ہو, وہ لینی ہے 25 گرام. اور نمبر 4 پہ آپ نے لینے ہیں نیم کے پتے. ٹھیک ہے. نیم ہمارے ہر جگہ لگا ہوا ہے, پنساریوں سے نیم کی پتیاں لینی ہیں آپ نے, وہ لینی ہے 25 گرام. یہ 4 چیزیں ہوگی, ان کو آپ گھر ہی گرینڈ کر لیں, جس میں آپ مسالے پیستی ہیں, اس کو بالکل پاؤڈر کر لیں. اچھا, اس کے کھانے کا طریقہ ذرا سن لیں. جو بچے 13 سال سے چھوٹے ہیں, کچھ ماؤں کی خواہش ہوتی ہے نا, میری بچی ہوئی ہے تو اس کا رنگ سفید ہو جائے. آپ نے مجھے نہیں دیکھنا, میں نے اپلائی نہیں کیا, میرے نسخے کو سنیں اور فائدہ اٹھائیں. جی. اس پہ تھوڑی سی محنت ہوتی ہے, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں محنت, ہم کہتے ہیں چلو اب ہماری 50 سال سے اوپر عمر ہو گئی ہے, اب جو چل رہا ہے چلنے دو. اچھا, نسخہ آیا میرے پاس, یہ میں نے بتایا, لوگوں نے فائدہ اٹھایا, جو مجھے دیکھ رہے ہیں فائدہ اٹھائیں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. نسخہ میں نے بتا دیا, اب اس کو کھانے کا طریقہ. جو بچے پیدائشی تھوڑا سا رنگت کا ان کا مسئلہ ہے, یا ان کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں برس کا تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے, برس ایک بیماری ہوتی ہے جو بعد میں پھیلتی ہے اور پورا جسم ہی جو ہے نا وہ سفید ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں آپ نے جو 13 سال سے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں, ان کو چھوٹی جو چمچ ہوتی ہے نا ہماری ٹی اسپون, اس کا تیسرا حصہ دینے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا حصہ وہ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ان میں منہ میں ڈال دیں, جیسے بھی ماؤں نے دوائی دینی ہے یا جیسے مرضی دے دیں. ہاں, اس میں پانی ڈال کے تھوڑا سا اس کو لیکوڈ کر کے دے دیں. بچے کو تھوڑا سا کوئی جھانسا دیں کہ آپ کو یہ میٹھی چیز ملے گی یا آپ کو یہ نام ملے گا. یہ 3 مہینے کرنا ہے. اچھا, اس کے بعد جو 13 سال سے 30 سال تک کے بچے ہیں, بچیاں ہیں, 13 سے 30 سال تک کی, انہوں نے آدھی چمچ لینی ہے. اور یہ لینا خالی پیٹ, صبح بھی اور شام بھی خالی پیٹ, ناشتے سے اور کھانے سے کم آدھا پونا گھنٹہ پہلے لینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو بچیاں اور بچے 30 سے اوپر ہیں, 30 سے اوپر ہیں, وہ ٹی اسپون پوری لیں گے. ٹھیک ہے. خالی پیٹ صبح اور شام. اچھا, اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, اب اس کے ساتھ آپ نے چہرے پہ گلو لانا ہے, چہرے پہ خوبصورتی لانی ہے. یہ جو نسخہ میں بتا رہا ہوں, میرا خیال ہے کہ میں نے نہیں دیکھا ہوگا, کسی نے پہلے بتایا ہوگا, جو میں ابھی بتانے لگا ہوں. انشاءاللہ العظیم آپ نے 3 چیزیں لینی ہیں. سب سے پہلے لینا ہے آپ نے جو ہم گریپ فروٹ, سنا آپ نے گریپ فروٹ بڑا پھل ہوتا ہے, جی بالکل, موسم میں آتا ہے, آج کل نہیں ہے. اگر گریپ فروٹ مل جائے تو اس کے آپ نے لینے ہیں 2 چمچ. کتنے چمچ؟ 2 چمچ. اس کے رس کے, اس کے جو اس کے اندر سے رس نکلتا ہے, اس کو اچھی طرح صاف کر کے نا پانی کے 2 چمچ لے لیں. اگر گریپ فروٹ نہیں موجود تو پھر آپ لیمن لے لیں, اس میں وٹامن ای زیادہ ہوتا ہے. لیمن کے 2 چمچ لے لیے آپ نے. اس کے اندر 1 چمچ آپ نے ڈالنا ہے روغن زیتون کا. ٹھیک ہے. 1 چمچ روغن زیتون کا.
اور پھر 1 چمچ اس میں ڈالنا ہے شہد. شہد کوشش کر کے آپ نے لینا ہے بیری کا. بیری کا شہد شہدوں میں سب سے اچھا شہد ہے, شہدوں کا سردار ہے. یہ تینوں چیزیں آپ نے مکس کر لینی ہیں. ان کو مکس کر کے کسی بوٹل میں اچھی سے ہلا لیں, مکسر بنا لیں. کچھ دن آپ کا یہ چل جائے گا, باقی فریج میں رکھیں, پھر نکال کے اس کو استعمال کریں. اس کو آپ نے جیسے کوئی کریم لوشن لگاتے ہیں چہرے پہ, آرام سے آپ نے اپلائی کرنا ہے اپنے چہرے پہ, اچھی طرح لگا کے چھوڑ دیں. چند منٹوں میں یہ خشک ہو جائے گا, ایسے ہی سو جائے گا. صبح اٹھ کے آپ چہرے کو واش کر لیں. ٹھیک ہے, یہ 2 چیزیں ہوگی. اچھا, کچھ پہلے بھی ہمارا سوال ہو گیا لیکن میں اس میں اضافہ کر دیتا ہوں. کچھ بچے ایسے ہوتی ہیں ان کے کلر 2 ہو جاتے ہیں. بالکل, یہاں کچھ کلر ہے, یہاں کچھ کلر ہے. ہاں جی, ان کے لیے بھی ہے, پگمنٹیشن ہو جاتی ہے ہمارے فیس پہ. 2 کلر آ جاتے ہیں اس میں. اس کے لیے بھی ایک تو یہی سارا جو میں نے بتایا ہے, لیکن فیس ماسک اس کا مختلف ہے. یہ نہیں لگانا اس نے اناناس لینا ہے. اناناس سنا آپ نے؟ ہاں جی, سنا ہوا ہے. اس کا آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے. ٹھیک ہے, اناناس کا پیسٹ بنا کے جتنا آپ کو چاہیے اس میں آدھی چمچ آپ نے ڈالنی ہے ہلدی. ہلدی سنی ہے آپ نے, گھر میں استعمال ہوتا ہے. بالکل, ہلدی کا پاؤڈر ڈال دینا اس میں آدھی چمچ. وہ آپ کا نا ایک اپٹن ٹیپ بن جائے گا. جی, اس کو آپ نے آدھا گھنٹہ چہرے پہ لگانا ہے رات کو سونے سے پہلے. جی, چہرے پہ آدھا گھنٹہ لگانے کے بعد چہرہ واش کریں, صابن وغیرہ یوز نہیں کرنا, سو جائیں. صبح اٹھ کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے. اس کو آدھا گھنٹہ روز لگانا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آخری بات, آپ کے پورے جسم, پورے باڈی کا آپ کے گٹ سسٹم کے ساتھ تعلق ہے. جی, گٹ سسٹم سمجھتی ہیں کہ آپ نے جو چیزیں کھائی ہیں وہ اچھے سے ڈائجسٹ ہو کے ہمارے فضلہ ہمارے جسم سے خارج ہو جائے, کانسٹیپیشن نہ رہے. بالکل, اس کو بھی آپ نے ساتھ حل کرنا. اگر آپ چہرے جلد کی صحت چاہتی ہیں, خوبصورتی چاہتی ہیں, آپ کے چہرے پہ گلو آئے, تر و تازگی آئے, خوبصورتی آئے, آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے بھی تین چیزیں ہیں وہ لازمی استعمال کرنا ہے. جن کا گٹ سسٹم ٹھیک نہیں رہتا وہ دنیا جہان کے نسخے استعمال کر لیں, ان کی جلد پہ خوبصورتی نہیں آئے گی. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, یہاں درمیان میں ہمارے کوئی غلاظت رکھ جائے, کوڑا رکھ جائے, جی, کوڑا, آپ اور میں بیٹھیں گے نہیں, کتنا خوبصورت کمرہ ہے. بالکل, اسی طرح ہماری جلد بھی اس گندگی کو برداشت زیادہ ٹائم نہیں کرتی. اگر وہ ہمارا گٹ سسٹم کے اندر غلاظت پڑی ہوئی ہے, وہ کوڑا پڑا ہوا ہے, وہ گند ڈھیر لگا ہوا ہے, تو آپ باہر سے جو مرضی کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کو لازمی خیال رکھنا ہے. اس کی آپ نے گھر میں دوائی بنانی ہے. جو دوائی میں بتا رہا ہوں پورے اصولوں کے مطابق ہے, پورے ضابطوں کے مطابق ہے, پوری ذمہ داری کے ساتھ ہے, پوری دیانتداری کے ساتھ ہے, پوری امانت داری کے ساتھ ہے. اللہ کے فضل سے ہم یہاں لوگوں کی خیر کے لیے بیٹھے ہیں. آپ نے 3 چیزیں لینی ہیں. سب سے پہلے آپ نے لینا ہے روغن ارنڈ. روغن ارنڈ جو پہلے بھی میں نے ابھی ڈسکس کی, جسے کسٹرائل کہتے ہیں. 6 چمچ روغن ارنڈ یا کسٹرائل لے لینا ہے. اس کے بعد 3 چمچ آپ نے اس میں ڈالنا ہے بادام روغن. ایک بادام روغن ہوتا ہے کڑوا, وہ نہیں لینا. ایک میٹھا بادام روغن ہوتا ہے, شیریں بادام اسے کہتے ہیں ہم, شیریں باداموں کا روغن لینا آپ نے, وہ لینے 3 چمچ. اور اس کے بعد تیسری چیز ہے 3 چمچ زیتون کے. اللہ نے اس قرآن حکیم کے اندر زیتون کی قسم اٹھائی ہے, وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ, زیتون کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. اور قرآن مجید کے اندر اسے مبارک درخت کا ہے, اس کے اندر اللہ نے بڑا شفا رکھا ہے. اکثر و بیشتر جو گٹ سسٹم ہمارا خراب ہوتا ہے وہ ہم طب یونانی کے اندر ہمارے مزاج ہیں. موٹے موٹے مزاج میں آپ کو بتا دیتا ہوں, گرمی خشکی کی وجہ سے یا سردی خشکی کی وجہ سے, یہ دونوں کے لیے ہی بہت اچھا ہے. جی, یہ آپ نے پینا کیسے ہے؟ جیسے پہلے اوپر میں نے دوائی بتائی ہے نا, 13 سال کے بچے کی چوتھائی چمچ, جو 13 سے لے کے وہ ہیں 30 سال تک وہ آدھا چمچ, جو 30 سے اوپر ہیں وہ 1 چمچ کھانے کے بعد صبح و شام. اللہ کے فضل سے یہ جو میں نے آپ کو پوڈ کاسٹ پہ یہ نسخہ جو بتایا ہے, شیئر کیا ہے, اب میرے سے پہلے کسی نے نہیں بتایا ہوگا, پہلی دفعہ میں نے بتایا ہے. یہ صدری راز ہیں جو ہمارے کچھ اطباء تو ساتھ ہی قبروں میں لے کے جاتے ہیں. ضرور استعمال کریں 3 مہینے یا 6 مہینے, اس کے بعد پھر آپ کے کمنٹس بنتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے. ہم کچھ چیزیں ایسی ہیں, گورا کچھ بنائے تو ہم فوراً اس پہ اعتقاد کرتے ہیں. جو ہمارے اطباء کرام مسلمان ہیں ہم ان پہ زیادہ فورس نہیں کرتے. آپ اعتقاد کے ساتھ یہ نسخہ
اپنے جسم پہ اپلائی کریں، فائدے ہی فائدے ہیں اس میں. کینسر تک کی دوائی ایسی، جو نیم کا جو پتے ہیں وہ کینسر کے سیل کو ڈیڈ کرتے ہیں، وہ یرکان کے وہ ساری چیزوں کو جو گرمی کی آپ کی جگر کے اندر حدت ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں. بہت شاندار نسخے ہیں، ان کو اپلائی کریں اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہ والا نسخہ بتایا، ہمارے لیے تو خزانے کی طرح ہو گیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل کے جو بچے ہیں یونیورسٹی گوئنگ، اسکول گوئنگ ہیں، آفس گوئنگ ہیں، لڑکے یا لڑکیاں، ان کو ٹیننگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ چہرے پہ. اگر ہمارا رنگ گورا بھی ہے، قدرتی گورا ہے یا ہنی کمپلیکشن ہے، تو ٹیننگ کی وجہ سے ہاتھ پاؤں یا چہرے کا جو رنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، باڈی کا کلر ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. کچھ بچے بچیاں ہیں آج کل اسکوٹیز بہت چلی ہوئی ہیں، بائکس چلا کے ہاتھوں کے کلر بہت خراب ہو گئے ہوئے ہیں. اس کو جو ٹیننگ کو ہٹانے کا طریقہ ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، کوشش کریں کہ خاص کر کے جو میری بیٹیاں ہیں، جو میری بہنیں مجھے دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، آگے گرمی کا موسم آ رہا ہے تو گلوز استعمال کریں. اپنے چہرے کو، اپنی باڈی کو اچھی طرح کور کر کے پھر آپ اسکوٹی پہ باہر نکلیں، یہ لازمی کریں. دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے، اگر یہ مسائل آپ کے ساتھ ہیں تو میں بڑا سادہ سا اور بڑا ہی آسان اور بڑا ہی عام فہم نسخہ بیان کر دیتا ہوں، لیکن سن کے جھٹک نہیں دینا، وہ بس ہے یہ بس ایسا ہی ہے، ایسا نہیں ہے. اس کے اندر اللہ کی قسم بڑے ہی فائدے ہیں. میں نے استعمال کروایا ہے، خود استعمال کیا ہے، شاندار رزلٹ ہے. دنیا جہان کی کریمیں ایک سائڈ پہ، وہ میرا ایک بتایا ہوا نسخہ ایک سائڈ پہ. آپ نے کرنا کیا، سر کے اوپر بھی، پوری باڈی کے اوپر آپ نے مساج کرنا ہے. کس کا؟ اور روغن بادام کا. بس ٹھیک ہے. اور جن کو یہ مسئلے آ رہے ہیں، ہمت کر کے نا تھوڑی سی، وہ پنجابی کے اندر ایک کہاوت ہے، سیانے کہتے ہیں کہ کوڑیاں گلاں تے کوڑیاں دوائیاں صحت واسطے بڑی فائدہ مند ہوندیاں نے. تھوڑا سا ہمت کر کے نا صبح اٹھ کے خالی پیٹ، اگر 2 ٹائم نہیں تو کم از کم 1 ٹائم، کوئی 1 مہینہ لازمی کریں. مصفی سیرپ لے لیں اجمل دوا خانے کا، وہ اتنا کڑوا نہیں ہے، یا مصفین لے لیں، یا اچھا اگر رزلٹ لینا ہے تو ہمدرد کی صافی لے لیں، 1 چمچ وہ پئیں. اللہ کے فضل سے بہت شاندار رزلٹ ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ ہمارے جو لڑکیوں کی سکنز ہیں ان کے بہت ایشوز ہیں کہ سردیوں میں ہماری جو سکن ہے نوز والے ایریا سے یہ بہت ڈرائی ہو جاتی ہے، اور گرمیوں میں یہ بہت زیادہ آئلی ہو جاتی ہے. آئل کنٹرول کرنے کا طریقہ، یا جو ڈرائی ہو جاتی ہے بہت زیادہ، اس کا کوئی طریقہ ہمیں بتائیے گا. اچھا جن کو تو خشکی رہتی ہے نا، جی وہ تو بادام روغن ہی لگائیں، بہترین نسخہ ہے. اچھا جن کے چہرے پہ آئل بہت آ جاتا ہے، خشکی نہیں ہے، ان کے چہرے پہ آئلی ہے، تو وہ کیا کریں، جو ہے نا یہ آپ نے لینی ہے ملتانی مٹی. اس کے اندر تھوڑا سا آپ ڈال دیں، تھوڑا سا یہ سندل کا پاؤڈر، بس یہ لگائیں، انشاءاللہ اس سے وہ بہتر ہو جائے گا. یہ ہم نے ڈیلی لگانا ہے؟ ڈیلی لگا لیں رات کو. بچیوں کے پاس تو ٹائم ہوتا ہے، وہ تو اس کام کے لیے ٹائم نکال بھی لیتی ہیں، لگائیں اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اس سے ہمیں کتنی دیر میں فائدہ پہنچے گا؟ ہمارے 2-3 دن میں آپ کو رزلٹ مل جائے گا انشاءاللہ. اچھا ہمیں اس کے ساتھ بتائیے گا کہ ہماری جو بچیاں ہیں ان کے ہاتھوں کے جو نکلز ہیں، کونیوں کا جو رنگ ہے، یا ہمارا جو اینکل ہے، ٹخنا ہے، ان کے رنگ بالکل ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے وہاں سے جو چٹائی کا ہوتا ہے وہ لگ جاتا ہے ہمارے اینکلز پہ اور کالے ہو جاتے ہیں، کونیاں ویسے ہی ہماری کالی ہوتی ہیں. اس کا کچھ طریقہ بتائیں کہ ان کا رنگ ہماری باڈی کلر کی طرح ہو جائے. جی بیٹی، اس کے لیے میں بڑا سمپل سا سادہ سا نسخہ بتاؤں گا آپ کو، اور آپ کو لمبے چوڑے پیسے لگانے کی ضرورت نہیں، لمبی چوڑی کریمیں بنانے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ آدھا گھنٹے کے اندر 2-3 دن میں آپ کو رزلٹ مل جائے گا. اور دونوں چیزیں آپ کے گھر میں پڑی ہوتی ہیں ہر وقت. آپ نے چینی لینی ہے، چینی کو لے کے اس کا باریک پاؤڈر کر لیں، اس کے اندر لیمن کا رس ڈال دیں، بس لیمن کا رس پانی نکال کے وہ اس کے اندر ڈال دیں، وہ آپ کا پیسٹ بن جائے گا. آدھا گھنٹہ تھوڑی دیر 15-20 منٹ لگائیں، اس کے بعد اسی کو اچھی طرح رگڑ کے اتار دیں، دیکھیں آپ کو انشاءاللہ وہ مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے. اچھا اس کے ساتھ ہماری جو خشک ہوتی ہے اسکن اور بے جان ہو جاتی ہے، بالکل بھی ملائم نہیں ہوتی، اس کو ملائم کرنے کا طریقہ؟ روغن بادام جو ہے نا، یہ جو ہمارا باڈی ہے نا، آپ دیکھتے ہیں یہ بھی ایک گردوں کا کام کرتے ہیں. بعض دفعہ یہاں سے جب پسینہ آتا ہے وہ اندر سے ہی آتا ہے، اس کے اندر داخلی خارجی راستے ہیں. جب آپ پوری باڈی کے اوپر روغن بادام کو لگائیں گے تو وہ آپ کے مسام سے اندر داخل ہوگا اور آپ کی خشکی کو فوراً ختم کرے گا. لگاتے رہیں روز.
چند دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بہترین رزلٹ ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے جو چہرے پہ اوپن پورز ہو جاتے ہیں, کھلے مسام ہوتے ہیں, خاص طور پہ ہمارے یہ ناک کے پاس والے ایریا پہ ہوتے ہیں, اس کو کوئی طریقہ بتائیں کہ یہ اوپن پورز ہیں یہ کلوز ہو جائیں ہمارے؟ اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا حجامہ جی بہترین ٹریٹمنٹ ہے. کرا کے دیکھیں. ایک تو یہ ہے کہ دوسرا ملتانی مٹی اور وہ کیا سندل کا پاؤڈر, اس کا ماسک لگائیں. جو گڑے پڑے ہوئے نا, جو آپ نے دبا کے یا وہاں کو پمپل نکلا تھا دانہ, وہ مستقل پڑ گیا, اس کا بہترین حل ہے حجامہ کروائیں. وہ جب ہم اس کو پہ ٹک لگائیں گے تو اس کے اندر جو رکا ہوا ہے, اس کے اندر جو بلوکیج ہے وہ ختم ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ چند ہی ہفتوں کے اندر وہ بھر جائے گا. اچھا حکیم صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں صبح کام پہ جاتے ہیں, نوکریوں پہ جاتے ہیں, واپس جب آتے ہیں تو ان کا چہرہ بہت ڈل ہو جاتا ہے, بالکل بدنما سا ہو جاتا ہے چہرہ, اور ہمارا جو جگر ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے, ہمارا گٹ سسٹم بھی بالکل ٹھیک ہے, تو پھر مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ کوئی روحانی مسئلہ بھی ہوتا ہے اس میں؟ جی بیٹی, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر داخل ہوئے تو ایک بچی پہ نظر پڑی, صحیح حدیث ہے. اس کے چہرے پہ نا کچھ بدنما داغ تھے اور عجیب سا لگ رہا تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آتے جاتے تھے, آپ کے وہ پہلے دیکھا ہوا تھا بچے. اب نے فرمایا اس بچی کو تو نظر بد ہوئی ہے, اس بچی کو نظر بد ہوئی ہے, اسے فوراً دم کروائیں. اب نظر بد کا علاج, بعض بچیوں کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں, بعض بچے اور بچیوں کے چہرے پہ اچانک پمپل دانے, اور وہ کسی طریقے ٹھیک نہیں ہوتے, وہ فوراً بنتے ہیں, اور جتنا مرضی علاج کرائیں آگے سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کا علاج صرف دم ہے, دم. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس کے گھر چوری ہو جائے نا, وہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے, اللہ بعد میں پورا کر دیتا ہے. کسی کی دکان پہ ڈاکہ ڈال جائے نا تو وہ بعد میں پورا ہو سکتا ہے, لیکن نظر بد ان ڈاکوں سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے بھلے صحت مند انسان کو قبر میں, اونٹ کو ہنڈیاں میں پہنچا دیتی ہے نظر بد. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک دم کیا کرتے تھے, اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہی دم جد الانبیاء, انبیاء کے باپ, جن کے بعد اللہ کے اتنے وہ خلیل پیغمبر تھے, اللہ نے فرمایا آج کے بعد جتنے بھی نبی آئیں گے وہ سارے آپ کی لڑی سے آئیں گے. اور آخر الزماں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی لڑی سے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی اپنے بچوں کو اللہ کے رسول فرماتے یہی دم کیا کرتے تھے, اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. یہ نظر بد ایسی گندی نظر ہوتی ہے, ایسی گندی نظر کہ آپ دیکھیں کہ اس کے لیے اذکار دعائیں کتنی ضروری ہیں, کہ جو بچے ابھی نابالغ ہیں, چھوٹے ہیں, ان کے والدین کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ دم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا, نظر بد سے بچنے کے لیے والدین کی ڈیوٹی ہے, والدہ کر لے یا والد کر لے, 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام ان بچوں کو دم کرے. اب آ جائیں بڑے بچے, جو بڑے ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر بد سے بچنے کے لیے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, اور ہر نماز کے بعد آخری تینوں صورتیں 1 مرتبہ, فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ, یہ لازمی پڑھنے چاہیے. اب جس کی دکان پہ نظر بد ہو گئی ہے, یا جس کی چہرے پہ جس کے بال جھڑ رہے ہیں, چہرہ بدنما ہو گیا ہے نظر بد کی وجہ سے, وہ کیا کرے؟ میرا بڑا مجرب, بہت ہی مجرب ہمارا یہ عمل ہے جس سے میں نے لیا, اس سے بھی بے شمار لوگوں کو فائدہ ہوا. رزلٹ دم ختم کرتے ہی رزلٹ مل جاتا ہے, رزلٹ فوری. صرف 3 دن آپ نے دم کرنا ہے, خود ہی دم کرنا ہے. کرنا کیا ہے؟ سورہ ملک قرآن پاک کے اندر 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے سورۃ الملک, تھوڑی سی بڑی ہے, بہت زیادہ بھی بڑی نہیں. 1 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں, پھر دوسری مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں, تیسری مرتبہ ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں, پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں, تھوڑا سا پانی اس میں بچا لیں. وہ پانی آپ اپنے ہاتھوں کے چلو پہ ڈال کے اچھی طرح چہرے پہ, بالوں پہ, کپڑوں پہ گرائیں. 3 دن دم کریں. اللہ کی فضل سے جن کے چہرے خراب ہیں نظر بد کی وجہ سے, جن کے بال جھڑ رہے ہیں نظر بد کی وجہ سے, جن کی پوری باڈی صحت دن بہ دن گرتی جا رہی ہے, ٹیسٹ ٹھیک ہے, طبی طور پہ ٹھیک ہیں,
ان کو فوراً نظر بد کا یہ دم کرنا چاہیے، اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے۔ اچھا حکیم صاحب، ہمیں بس آخری نسخہ بتا دیں، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہم کالج، یونیورسٹی، آفس، اسکول، بچے ہیں، بڑے ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے آج کل کتنی پولیوشن ہے ہمارے یہاں پہ پاکستان میں، تو ہم پورا دن ڈسٹ کے اندر پھرتے ہیں، میک اپ کیا ہوتا ہے عورتوں نے، تو گھر جب واپس آتے ہیں کوئی ایسا طریقہ کہ ہمارے اندر پورز ہیں، جو پورز میں بھی میک اپ یا ڈسٹ جو بھی گیا ہے وہ اچھے سے نکل آئے، اس کو صاف کرنے کا کوئی طریقہ یہ ہمیں بتائیے گا۔ دیکھیں، کوشش کریں کہ کیمیکل سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جی، اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا کہ اب ہماری خواتین، جو ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کی مجبوری بھی ہے، وہ کرتی ہیں، اس کے بغیر ان کا گزارا بھی نہیں۔ اب آپ نے اگر کر ہی لیا ہے تو میک اپ کو اتارتے وقت کون سی ہم ایسی جڑی بوٹی استعمال کریں یا کون سی ایسی چیز استعمال کریں کہ اس کے بعد ہماری سکن بھی محفوظ رہے، ہماری جلد بھی محفوظ رہے، اور جو کیمیکل ہم نے اپنے چہرے پہ اپلائی کیا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے بھی بچ جائیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک پیالے میں، ایک باؤل کے اندر آپ نے لے لینا ہے عرق گلاب کا عرق لے لیں، اس میں 10 ڈراپ روغن نیم کا روغن مل جاتا ہے، جی، وہ 10 قطرے آپ اس کے اندر ڈال لیں، اور آپ روئی کے ساتھ اس کو آرام سے اچھے طریقے سے اتاریں، اور اچھے طریقے سے اتارنے کے بعد وہی دوسری روئی لے لیں، اس کے اوپر تھوڑا سا ہلکا سا گلاب لگائیں، اور گلاب کا وہ عرق، اور ایک آدھ قطرہ اس پہ لگا دیں آپ نیم کا روغن۔ اچھا، معذرت کے ساتھ، روغن نیم کی ایک ہلکی سی سمیل ہے، بدبو ہے تھوڑی سی، اس کا ایک اپنا ایک مزاج ہے، تھوڑی سی برداشت کرنی پڑی، وہ 10 منٹ 15 منٹ آپ چہرے پہ لگا رہنے دیں، اس کے بعد کسی اچھے صابن سے چہرہ دھو لیں۔ اس کے فائدے بڑے ہوں گے۔ اس کے یہ فائدے ہیں کہ آپ بعض لوگوں کی جلد ایسی حساس ہوتی ہے کہ جب انہوں نے کوئی میک اپ کیا تو نیچے سے بہت برا چہرہ نکلتا ہے، اور پھر چہرے کے اوپر کچھ الرجی شروع ہو جاتی ہے، خارج کرنے کو دل کرتا ہے، اور عجیب سے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ روغن نیم اور گلاب کا عرق ملا کے اس روئی کے ساتھ اس کو اچھے سے اپلائی کریں گی نا، تو ایک تو الرجی ختم ہو جائے گی، دوسرا اس کے کافی سارے سائیڈ ایفیکٹ اس سے آپ کو یہ محفوظ رکھے گا۔ جی، حکیم صاحب ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، اگر آپ کے پاس کوئی نیل گروئنگ ٹپس ہیں، ہماری جو بچیاں ہیں نیل ایکسٹینشنز کراتی ہیں، نیل ایکریلکس کراتی ہیں، اور جو ہمارا نیچرل نیل بیڈ ہے اس کو بھی بہت ڈیمیج کرتی ہے یہ چیز، تو کوئی ایسی چیز، قدرتی چیز جس سے ہمارا جو نیل بیڈ ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے، ہمارے نیلز کا جو پیلا پن ہے، کلر خراب ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے، اور ہمارے نیلز قدرتی طور پہ ٹھیک ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، لمبے ہو جائیں۔ دیکھو بیٹی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فطرت ہے نا ہماری، اسلام نے ہمیں کچھ فطرتیں دی ہیں، جو ہماری فطرت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ ہماری فطرت کیا ہے کہ یہ جو نیلز ہے نا آپ کے، یہ جو ناخن ہے، 40 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، 40 دن کے اندر جتنے آپ کے بڑھ گئے اتنے تو آپ رکھ لیں، ٹھیک اس کے 40 دن کے بعد اس کو کاٹنا ہے، بالکل پیچھے سے کر کے کاٹنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کاٹنا۔ آپ کہیں جی ہم نے حدیث سن لی، عمل تو کر لی، عمل کیسے کہ جتنے آپ نے رکھے ہیں اس سے تھوڑا سا کاٹ لیا، ایسے نہیں، بالکل ساتھ سے رکھ کے آپ اسے کاٹ دیں۔ اب میں نے ایک اخبار کے اندر ایک رپورٹ پڑھی، ایک ڈاکٹر صاحب نے لکھا تھا کہ بہت سارے ہمارے جلد کے امراض اور جگر کا کینسر اور معدے کے اندر بہت سارے جو امراض ہیں وہ بعض بچیوں کے ناخن کی وجہ سے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ کہتے ہیں جن بچیوں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، جب انہوں نے آٹا گوندنا ہے یا کچھ چیز سبزی بنانی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، آپ دنیا جہان کے اس کے اوپر جو مرضی فارمولے استعمال کر لیں، اس کے اچھی سی صفائی نہیں ہوتی، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 40 دن سے زیادہ نہیں رکھنے، کوشش کریں اسے کاٹ دیں، زیادہ نہ رکھیں۔ یہ آپ کے لیے بھی باعث نقصان ہے، آپ کی پوری فیملی کے لیے یہ خطرے کا ایک نشان ہے۔ اس کو اچھا ہے یہ کہ نہ بڑا نہ کریں، جتنا اللہ اور رسول نے حکم دیا اتنا رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ اس کے اندر ایک عجیب سی گلو آئے اور اس میں کوئی کیمیکل نہ ہو، آپ نے مہندی لینی ہے۔ مہندی کے اندر آپ نے پرانا گڑ مل جائے نا کہیں سے، پرانا گڑ، یہ پرانی جو ہماری عورتیں تھیں، اللہ کی قسم اتنا خوبصورت ان کا کلر آتا تھا نا، آپ کبھی کر کے دیکھیں۔ مہندی لیں، اس کے اندر تھوڑا سا پرانا گڑ ڈال دیں، جو پرانا کالا سیاہ گڑ مل جائے نا،
وہ رکھ کے اس کے اندر پانی ڈال کے وہ پانی اس کے اندر ڈالیں, اس کی مہندی بنائیں, ہلکے سے یہاں لگائیں, رات کو لگا لیں 2 گھنٹے 1 گھنٹے کے لیے. اس کے بعد نیچرل بیوٹی آئے گی, آپ کی خوبصورتی آئے گی. ایک آپ جو پالش لگاتی ہیں, ناخن پالش کہتے ہیں جسے, آپ کوئی بھی کیمیکل لگاتی ہیں, تو بہت سارے مفتیان کا فتویٰ ہے کہ وضو نہیں ہوتا, آپ کا وضو نہیں ہوگا. یہ جو مہندی لگانے اور وہ پرانا گڑ لگانے کے ساتھ جو آپ لگائیں گے, اس پہ وضو کا بھی وہ فتویٰ بھی صادر نہیں ہے, اس پہ وضو بھی ہو جائے گا, اس کے سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے. اچھا حکیم صاحب, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کو اتنے اچھے بیوٹی ٹپس اور ہیلدی ٹپس دیے جو کہ ہمارے لیے بہت صحت مند اور یوزفل ثابت ہونے والے ہیں. تو جی ناظرین, یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ٹپس آئی ہوں گی بہت زیادہ پسند. آپ دیکھ رہے تھے صحت نیچرلز پوڈ کاسٹ اور میں ہوں تحریم فاطمہ. اسٹے ہیلدی, اسٹے بیوٹیفل. اللہ حافظ.